سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے بیورو چیف، دنیا نیوز کے بیورو چیف عدیل وڑائچ. بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب. بتائیے گا کہ بہت ہی بیسیکلی ڈرامائی لمحات تھے اور وہ ابتدائی وقت میں تھے جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی. 9 رکنی بینچ آئی، بیٹھی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود کا مکالمہ، اور پھر اس دوران بینچ کے حالات، اور پھر وکلاء کی اپنی گفتگو. مختصراً یہ بتائیے گا کیونکہ اس کے بعد تو پھر شاید سماعت معمول کے مطابق جب نئی بینچ تشکیل ہو گئی پھر رواں دواں ہو گئی. کمران صاحب، اس سے پہلے جج صاحبان کا اختلاف اس بات پہ ہوتا تھا کہ سینئر جج صاحبان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس مرتبہ اگرچہ آلموسٹ تمام سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ اس اہم آئینی کیس میں انہیں بینچ میں شامل کیا گیا تھا، اور توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ اس انداز میں اور اس نقطے پر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا، اور یہ سماعت جو ہے وہ اس ڈرامائی انداز میں داخل ہو جائے گی. اور بلکہ جو کمرہ عدالت کے مناظر تھے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کے بالکل دائیں جانب بیٹھے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ جب اپنے بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ کئی منٹس وہ کھڑے رہے، اور وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کیس سننا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے اور ایک قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اور اس کے بعد ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کو یہ کہتے رہے کہ آپ بیٹھے رہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ چاہتے تھے کہ بینچ اٹھ جائے، لیکن بینچ اس وقت باقی جو جج صاحبان تھے 8 جج صاحبان وہ بیٹھے رہے. لیکن جسٹس قاضی یہ بتائیے گا کہ یہ جو مکالمے منسوب ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، یہ سب اس وقت انہوں نے کہے جبکہ وہ کھڑے ہو گئے تھے، وہ تشریف فرما نہیں تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ تمام گفتگو انہوں نے کھڑے ہو کے کری. جی، اس گفتگو کے جو زیادہ تر یہ جو کانٹینٹ ہے یہ انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی، اور ان کا جو پہلے مکالمہ تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کا مکالمہ شروع ہوا، اور انہوں نے جب اپنی ریزرویشن سامنے رکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس کو بینچ نہیں مانتے، پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے گفتگو جاری رکھی. وہ بڑا حیران کن منظر کمرہ عدالت نمبر 1 کا بن گیا تھا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریکیوز کرتا ہے یا جب کوئی معذرت کرتا ہے یا جب کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان یا جو بھی جج صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ برخاست کر دیتے ہیں عدالت. لیکن عدالت کے دیگر جو جج صاحبان تھے وہ بھی شاید یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس نقطے پہ معاملہ جو ہے اس پر اعتراض سامنے آئے گا. لیکن اس کے بعد جب سردار طارق صاحب کی جانب سے بھی اس پر اعتراض اٹھایا گیا اور سپورٹ کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، تو اس کے بعد ظاہر ہے بینچ کے لیے کنٹینیو کرنا ممکن نہیں تھا. اور ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بڑی حیرانگی ہوئی اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، تو انہیں کس نے بتایا نہ ہو، انہیں آگاہ نہ کیا ہو اس حوالے سے. تو جسٹس سردار طارق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اٹھنے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر ہماری یہ روایت ہے کہ جب کوئی اس انداز میں کوئی اعتراض کرے تو پھر اس کے بعد یہ اٹھنے کے بعد چیمبر میں جا کے جو تحریری حکم لکھوایا گیا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ بھی بڑا اہم ہوگا کہ وہ تحریری حکم نامے میں کیا چیز سامنے آتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پھر جسٹس فائز عیسیٰ اٹھے اور پھر اس کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب نے اپنی ریمارکس دیے، اور پھر اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے پھر کہا کہ پھر اس میں بریک کیا، اور پھر پوری بینچ ایک ساتھ اٹھ کے چلی گئی، یا جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود پہلے چلے گئے؟ یہ کس طرح سے ہوا؟ جی، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھ کے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ بینچ اٹھے، اور اس پہ کچھ منٹس لگ گئے، وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال بن گئی. تو پھر جسٹس سردار طارق نے بھی جب اس پہ اعتراض کر دیا، ان کی سپورٹ کر دی، پھر سارے بینچ کو اٹھ کر جانا پڑا، کیونکہ پھر چیف جسٹس یہ ڈیسیژن لے چکے تھے کہ اب یہ بینچ جو ہے آگے نہیں چلے گا، جو سپریم کورٹ کی روایت بھی ہے. اس دوران ایک اور بھی یہ اس منظر میں ایڈیشنل کلر یہ تھا کہ جو ہم نے رپورٹنگ دیکھی ہے کہ جج صاحب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی دوران اعتزاز احسن صاحب بھی
ان سے مخاطب تھے یا جناب لطیف کھوسہ صاحب بھی ان سے مخاطب تھے، تو وہ اپنی نشستوں پر یا وہ آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر یہ آپسی مکالمہ شروع ہوا جسٹس فائز عیسیٰ اور اعتزاز احسن صاحب کا؟ بالکل ابتدا میں ہی یہ مکالمہ شروع ہو گیا۔ اعتزاز احسن جو ہیں جہاں وکلا کی نشستیں ہوتی ہیں بالکل جج صاحبان کے سامنے وہاں بیٹھے تھے، اور لطیف کھوسہ جو ہیں وہ روسٹرم پر موجود تھے، اور انہوں نے جب چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ وہ اپنی کچھ آبزرویشنز جو ہیں وہ سامنے لانا چاہتے ہیں، تو لطیف کھوسہ صاحب نے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی ایسا سیاسی فورم نہیں ہے، یہ ایسا فورم نہیں ہے، یہ آپ باہر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ کے یہ جو اندرونی جو اختلافات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ باہر سے حملہ ہو رہا ہے، تو اس معاملے پہ بھی مکالمہ ہوا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ تو لیکن اس ساری صورتحال کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا، اور سارا جو توجہ کا مرکز وہ خود بن گئے، اور اس کے بعد جب سردار طارق نے ان کو انڈورس کر دیا، ان کو سپورٹ کر دیا، تو اس کے بعد وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ وہیں پر رک کے رہ گئی، اور اس کے بعد یہ بہت شکریہ۔